اب وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ مولانا صاحب، ایک اور چیز ہے جس کا اس وقت کی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک کتاب ہے، یہ کتاب لکھی ہے جناب سید افضل حیدر صاحب نے، جو لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہیں۔ MRD کی ہسٹری ہے، لیکن یہ صاحب جو ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب نے جب 2008 میں نگران حکومت بنائی تو اس میں یہ وزیر قانون بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ اس واقعے کی تصدیق کر دیں یا تردید کر دیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ 2008 میں جب مشرف صاحب کی نگران حکومت کے وزیر قانون تھے تو انہیں اس وقت ایک حاضر سروس افسر جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، میجر جنرل نصرت نعیم، انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ یعنی کہ نصرت نعیم صاحب کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کے آپ کے پاس آئے فرنٹیئر ہاؤس میں، جہاں پہ کہ اکرم درانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اگلے دن آپ نے ان کو بلایا اور ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگا کے کہا کہ بھائی یہ بریف کیس اپنا واپس لے جاؤ۔ اور افضل حیدر صاحب نے لکھا ہے کہ میں یہ واقعہ نصرت نعیم کی اجازت سے تحریر کر رہا ہوں۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ درست ہے۔ اچھا، درست ہے۔ تو اگر یہ واقعہ درست ہے مولانا صاحب، یہ سر یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میری سیاسی زندگی کے کئی واقعات ہیں جو الحمدللہ آج میرے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن یہ مولانا صاحب ماضی قریب کا واقعہ ہے، 2008، ٹھیک ہے، اور یہ میرا خیال ہے انتخابات سے پہلے کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دوں جی کہ ان کو میں نے واپس بلایا نہیں تھا۔ میں نے درانی صاحب سے کہا تھا کہ فضل الرحمان کا یہ کلچر نہیں ہے، اور میں الحمدللہ ساری زندگی میرے اس سے پاک ہے، تو یہ ان سے کہہ دیں کہ بھائی موجودگی میں تو بہت مناسب لگتا ہے، مہمان ہے، اچھے ماحول میں بات ہوئی اور آخر میں آدمی تلخی پیدا کر دے، تو اب آپ ان کے حوالے کر دیں شکریہ کے ساتھ جی۔ تو پہلے تو اکرم درانی صاحب بہت خوش ہوئے اور نے کہا کہ میرے ذہن سے بوجھ اتر گیا، الحمدللہ آپ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ تو انہوں نے پھر ان کے حوالے کیا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کو بلایا ہے یا خود ان کے حوالے کیا، لیکن چند روز کے بعد نصرت نعیم صاحب نے مجھے فون پہ بات کی اور کہا کہ ایک مجلس میں کچھ لوگوں نے باتیں کی اور فضل الرحمان کیا ہے یار، وہ تو کچھ لالچی آدمی ہے، کچھ پیسے اس کے حوالے کر دو، تو اس انداز میں جب بات کی تو میں نے ان کو گالی بھی دی، اور میں نے ان سے کہا کہ پرسوں میرے اوپر گزری ہے جہاں صرف وہ اور ہم تھے اور کوئی نہیں تھا، اور میرے گھر واپس بھجوا دی اس نے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کے اور ہمارے بیچ میں تھی، آپ نے کیوں اس مجلس میں یہ بات کہی، بھلا میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو جی۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک اور گالی دی، اور ان کا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کردار کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن مولانا صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ 2008 کے الیکشن میں بھی پیسے تقسیم کیے گئے تھے؟ 2008 کے الیکشن میں میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پیسے تقسیم کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ یہ پیسے وہ کیوں لے کے آئے تھے آپ کے پاس؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہ پرپس پتا ہے، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ چیز کیا پڑی ہوئی ہے جی۔ یہ تو نکلتے وقت جاتے وقت ہم نے اس کو رخصت کیا تو کہا وہ چیز میں نے چھوڑی ہے۔ میں نے حیران ہوگا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھے جی۔ میں نے ساری زندگی اور ان کے آپ اگر رسائی آپ کی ہو ان کے خفیہ جو ان کی لسٹیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو اس عاجز کا کہیں نام کسی دور میں نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو اس قسم کی آفر ہوئی تھی؟ چھوڑیے یار ان باتوں کو، میں نے بہت لوگوں کے پردے رکھے ہوئے ہیں تو پردے میں رہنے دو نا۔ اچھا، ہاں، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، بس یہی اچھا ہے کہ آدمی کا کسی کا پردہ ہم کیوں اٹھائیں؟ نہیں لیکن یہ پردہ تو ہاں انہوں نے جو خود کیا ہے تو اس لیے میں تبصرہ نہیں، کیا یہ کیونکہ یہ پردہ تو پرویز مشرف صاحب کا اپنا وزیر قانون اٹھا رہا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ نصرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور میں تھوڑا سا اندر سے آپ یوں سمجھے کہ ایک اطمینان کیفیت بھی آ جاتی ہے جب مجھے کسی نے کہانی سنائی ہے، ایسا آدمی جو شاید ان کی کیبنٹ کے حالات سے اندر سے واقف تھا، کہ جب میں نے ان کے ماشاء اللہ لانے کے بعد شاید 2000 میں یا جولائی میں 2000 کی جولائی میں 1999 میں ماشاء اللہ ہے 2000 جولائی میں یہاں میری ایک میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو اس سے آگے پیچھے کوئی میٹنگیں ان کی ہوئی ہیں کیبنٹ کی، تو اس کے بعد کسی نے اعتراض کیا کہ جی مولانا صاحب پر تو کرپشن کے بڑے الزامات ہیں، اخبارات میں بہت کچھ چھپتا رہا ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔
تو آپ کو ان سے میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی جی. تو مجھے جس نے بتایا انہوں نے کہا جی کہ بہرحال جنرل صاحب نے ان سے کہا کہ آپ غیر جانبدار فورم پہ بیٹھے ہیں، ایسی بات کسی کے بارے میں کریں تو پھر ثبوت کے ساتھ کریں. اور میں نے 5 یا 6 کا لفظ تھا، ایجنسیوں سے کہا کہ فضل الرحمان کے بارے میں مجھے تفصیلات لاؤ، اور بعض کو میں نے کہا کہ نہیں دوبارہ کرو. جتنی رپورٹیں تمام اداروں نے ہمیں دی ہیں وہ فضل الرحمان کے بارے میں یہ ہے کہ نل 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 نل. تو یہ مجھے کم از کم اس پر الحمدللہ کہ چلو ایک شخص کے خلاف میں آواز بلند کر رہا ہوں. میں نے 12 اکتوبر 1999 کے بعد 25 اکتوبر کو اپنے شورا کا اجلاس بلایا ہے، یعنی 13 دن کا فرق یا 12 دن کا فرق کے ساتھ. اور پہلے اجلاس میں ہم نے اس کے ماشاء اللہ کو مسترد کر دیا تھا جی. تو ایسا بھی نہیں کہ ہم نے کوئی سیاسی موقف تبدیل کیا ان کے حق میں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، کوئی اپنے مقصد کے لیے لڑتے ہیں. ہماری لڑائی اس وقت ہوئی ان کے ساتھ تیز جب انہوں نے امریکہ کا اتحادی بن کر ایک اسلامی حکومت پر چڑھائی اور مسلمان قوم پر چڑھائی کی حمایت کی. تو اس پر ہمارا ان سے اختلاف ہوا. پھر ہم جیلوں میں بھی گئے، ہمارے کارکن بھی جیلوں میں گئے، اور 5-6 مہینے میں خود قید رہا، قاضی حسین احمد صاحب نظر بند رہے. تو یہ اختلاف ہم نے اس کاز کی بنیاد پر ان کے ساتھ پھر کیا. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو.